عربی میں کہتے ہیں کہ وضع الشیء علی غیر محلہ، ظلم کی تعریف یہ ہے کہ چیزوں کو ان کی جگہ پہ نہ رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور کچھ نااہل لوگوں کو ایسی جگہ پر، ایسے عہدے پر بٹھا دینا جس کے وہ لائق نہیں ہیں، یہ بھی اس عہدے کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ جو اس کی قابلیت رکھتے ہیں، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ بدقسمتی سے وطن عزیز پاکستان میں بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں، بہت سی جگہیں ایسی آتی ہیں جہاں پہ ایک ایسا شخص، ایک ایسا بندہ جس کا اس ادارے کے ساتھ، اس کام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی وابستگی نہیں ہوتی، کچھ مہارت نہیں ہوتی، اس کو اس ادارے کی باغ ڈور دے دی جاتی ہے، اور پھر نتیجہ پاکستان کرکٹ بورڈ جیسا نکلتا ہے۔ میں اس کو پاکستان کرکٹ بورڈ کو پولیٹیکل کرکٹ بورڈ PCB اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر حکومت کے بدلتے ہی کرکٹ بورڈ جتنا اچھا کام کیوں نہ کر رہا ہو، حکومت نے اپنی مرضی کا بندہ لگانا ہے، اور اس دوران کرکٹ کا، ہمارے سسٹم کا، ہمارے کھلاڑیوں کا، ہمارے کوچز کا تیا پانچا ہو جاتا ہے، پوری دنیا میں مذاق اڑایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے گزشتہ 2 سالوں کے دوران جو اٹھک پٹھک ہوئی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ میں، اس کا نتیجہ آپ نے اس ورلڈ کپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی بدترین شکست کی صورت میں دیکھ لیا ہے۔ تو ایذان من اس ورلڈ کپ کے دوران ہمارے چیئرمین جناب محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اینڈ ٹورنامنٹ کے دوران کہا کہ قومی کرکٹ ٹیم کو بڑی سرجری کی ضرورت ہے۔ آیا یہ سرجری قومی کرکٹ ٹیم کی ضرورت ہے یا سسٹم کی ضرورت ہے؟ اس پہ ہم بڑی تفصیل سے چونکہ گفتگو کرنے لگے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیے کہ پاکستان کے اگر ٹاپ کلاس کے جو بلے باز ہیں گزشتہ دور میں جنہوں نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا، ظہیر عباس جن کو ایشین برینڈ مین کہا جاتا ہے، ان کی بات کریں تو ان کا نام چہار دانگ عالم میں اس وجہ سے مشہور ہے کہ فرسٹ کلاس میں ان کے نام کے آگے 108 سنچریز درج ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سنیے کہ 108 سنچریاں ظہیر عباس نے فرسٹ کلاس میں بنائی تھیں۔ ان کا انٹرنیشنل کرکٹ کا جو کیریئر ہے لمبا چلا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس اتنا ٹیمپرامنٹ تھا، وہ ذہنی اور جسمانی طور پہ اتنے مضبوط تھے، تکنیک کے لحاظ سے اتنے مضبوط تھے کہ وہ ڈومیسٹک میں رنز کرتے کرتے آئے تھے، اور انٹرنیشنل میں اتنا لمبا کیریئر وہ لے کر چلے، ان کو کبھی کوئی ایشو نہیں ہوا، ان کو کبھی کوئی مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اسی طرح پاکستان کرکٹ کے 2 بڑے لیجنڈز جاوید میداد اور ماجد خان ہیں۔ جاوید میداد کی 80 فرسٹ کلاس سینچریاں ہیں اور ماجد خان کی 73 نصف سینچریاں ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انٹرنیشنل کرکٹ میں کامیابی کے لیے ڈومیسٹک میں رنز کرنا بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں کھلاڑی اس وجہ سے میدان میں اتر آتے ہیں کہ کسی اچھے کپتان نے ان کو کھیلتا ہوا دیکھ لیا۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں، بہت سارے ایسے نام موجود ہیں جو بعد میں پاکستان کے آل ٹائم گریٹس کے اندر بھی شمار ہوئے، لیکن ان کی شمولیت ڈومیسٹک سسٹم کو نظر انداز کر کے کی گئی۔ بھلے انہوں نے بڑے زبردست کارنامے سر انجام دیے، لیکن ڈومیسٹک کرکٹرز رل گئے، ڈومیسٹک کرکٹرز تباہ و برباد ہو گئے، ان کا سسٹم پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ سن 2000 کے بعد ڈیبیو کرنے والے پاکستانی کھلاڑیوں کی بات کریں تو صرف 2 نام ایسے آتے ہیں جن کی 50 سے زائد فرسٹ کلاس سینچریاں ہیں، ایک یونس خان اور ایک اظہر علی۔ ان کے علاوہ صرف اللہ کا نام باقی بچتا ہے۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ موجودہ دور میں کرکٹ بہت فاسٹ ہو چکی ہے، کرکٹ بہت تیز ہو چکی ہے، کھلاڑیوں کو ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے لیے انٹرنیشنل شیڈول کو دیکھنا پڑتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ عرصہ دراز سے انٹرنیشنل کرکٹ میں 0 کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑی آخر کیوں ڈومیسٹک میں نہیں بھیجے جاتے، ڈومیسٹک سرکٹ میں کیوں نہیں بھیجا جاتا؟ قائد اعظم ٹرافی یا پاکستان کپ جیسے اہم ٹورنامنٹس میں ان کو کیوں نہیں شامل کیا جاتا؟ یہ پولیٹیکل کرکٹ بورڈ کی نااہلی ہے، اور یقیناً نااہلی ہے۔ اور عرصہ دراز سے جو کھلاڑی ڈومیسٹک سرکٹ میں پرفارم کرتے آئے ہیں، ان کو مواقع نہ ملنا کھلاڑیوں کا سسٹم پر سے اعتماد کو ختم کرتا ہے، اور پھر کھلاڑی موقع ملتے ہی اڑن چھو ہونے میں دیر نہیں لگاتے۔ 25 سالہ کامران غلام پر ہم نے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی، آج پھر بات کرتے ہیں کہ ان کی فرسٹ کلاس سینچریاں پاکستانی کپتان بابر اعظم سے زیادہ ہیں، لیکن ان کو مواقع نہیں دیے گئے۔ ان پر انویسٹ کرنے کے بجائے افتخار احمد کو 100 سے زائد انٹرنیشنل میچز کھلائے گئے، اور اس میں سے دل پر ہاتھ رکھ کے سنیے کہ ایک بھی میچ وننگ باری شاید نہیں ہے۔ آپ چاچا افتخار کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے، چھوٹی موٹی انفرادی کارکردگیاں تو ہوں گی، لیکن انہوں نے کبھی اپنی کارکردگی سے پاکستان کو میچ جتوایا ہو مجھے نہیں یاد پڑتا، کسی ایک میچ میں بھی ایسا نہیں ہوا۔ تو پھر ان کی جگہ ڈومیسٹک کرکٹ میں عرصہ دراز سے پرفارم کرنے والے کامران غلام کو موقع کیوں نہیں دیا گیا؟ کم از کم ODI میں کامران غلام کو موقع دینا بنتا ہے۔ اسی طرح عبداللہ شفیق کے ٹیلنٹ کو پالش نہیں کیا جا رہا۔ پیچھے پرفارمرز کی لمبی لائن ہے، طیب طاہر ہیں، حسیب ہیں، عمیر بن یوسف، عامر جمال، محمد حارث،
اور یہ تمام کے تمام وہ کھلاڑی ہیں جو اپنی باری کے منتظر ہیں، لیکن ان کی باری کب آئے گی یہ کوئی نہیں جانتا۔ ڈومیسٹک کے پرفارمرز ہیں، مسلسل پرفارم کرتے ہیں، اور اس کی بجائے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عامر، عماد، اعظم خان اور عثمان خان جیسوں کو ڈومیسٹک سسٹم پر تھوک کر کے ٹیم کے اندر شامل کر لیتے ہیں اور ان کو مواقع نہیں دیتے جو ڈومیسٹک کے پرفارمرز ہیں۔ اسی طرح حارث رؤف نے فرسٹ کلاس کے صرف 9 میچز کھیلے ہیں، اور 9 میچز کی بنیاد پر وہ انٹرنیشنل کرکٹ کھیلتے ہیں، تو پھر ٹیمپرامنٹ اور لائن اور لینتھ ہم کہاں سے سیکھیں گے؟ شاداب خان 2 سال سے آؤٹ آف فارم ہیں، اور موصوف ہر اسکواڈ کا نہ صرف حصہ ہیں بلکہ حتمی پلینگ 11 کے اندر بھی ان کا نام شامل ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کرکٹ کا سیاہ ترین دور ہے، اور اس دور سے نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ روٹیشن پالیسی بنائی جائے، جو کھلاڑی آؤٹ آف فارم ہیں ان کو ڈومیسٹک میں بھیجا جائے، بھلے آپ کے سپر سٹارز کیوں نہ ہوں، بھلے بابر رضوان کیوں نہ ہوں، ان کو بھی پتہ لگنا چاہیے کہ اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو ان کی اپنی جگہ بھی خطرے میں پڑ سکتی ہے، اور ڈومیسٹک کو عزت دیں، ڈومیسٹک کے پرفارمرز کو موقع دیں۔ لیکن اس سب کے لیے ضروری ہے کہ کرکٹ بورڈ کا سربراہ ایک غیر سیاسی انسان ہو، ایک دانشمند بندہ ہو، ایک سیانہ آدمی ہو۔ جی حضوروں کی فوج بھرتی کر کے اپنے ارد گرد خوش آمدی اکٹھے کر لینا یہ کمال نہیں، کمال یہ ہے کہ آپ کرکٹ کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور کرکٹ کے معاملات کو بہتر انداز پر چلانے کی اہلیت رکھتے ہوں۔ سیاسی بنیادوں پر کرکٹ بورڈ میں جو چھیڑخانی ہوئی اس کا خمیازہ آج ہم نے دیکھ لیا۔ کپتانی کی جنگ ہو یا سسر دامادوں کی اجارہ داری، یہ تمام کے تمام معاملات 2 سال پہلے تک ٹیم میں موجود نہیں تھے۔ تبدیلی اوپر سے نیچے تک، آپریشن اوپر سے نیچے تک، ہر چیز کے اندر ضروری ہے، بھلے وہ کرکٹ بورڈ ہو یا بھلے وہ کرکٹ ٹیم، تب جا کر اس ٹیم کا قبلہ درست ہوگا۔